السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس ماہ مقدس کے صدقے طفیل صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے درجات کو بلند کر سکیں۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں روزے کے فضائل و برکات کے بارے میں کچھ بولیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے الصوم نصف الصبر، روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ اور صبر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہوگا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب چونکہ روزے کا بدلہ خود اللہ رب العزت عطا کرے گا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بے شمار ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ روزے کا بدلہ بھی بے حد اور بے شمار دیا جائے گا۔ نیز یہ کہ روزہ میں صبر و تحمل سے کام لیا جاتا ہے اور صبر و تحمل کرنے والے کو اللہ رب العزت بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر و تحمل سے کام لینے والے کو ان کا بدلہ بے حد اور بے حساب دیا جائے گا۔ روزہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا قول ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کرتے وقت اور ایک رب سے ملاقات کرتے وقت۔ ارشاد ربانی ہے کسی شخص کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں عمل سے مراد روزہ ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ صابرین روزہ دار کو اس قدر اجر و حساب عطا کیا جائے گا کہ انہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت ہونے کی وجہ سے روزہ کو دوسری تمام عبادتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پوری زمین اللہ رب العزت ہی کی ہے مگر جو شرف و فضیلت کعبہ مقدسہ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے زمین کو حاصل نہیں۔ 2 اسباب کی بنیاد پر روزہ کو دوسری تمام عبادتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام ہے اور یہ تمام اعمال باطنی ہیں، ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آئے جبکہ باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس کا یہ معنی ہے کہ روزہ دراصل باطن کے صبر کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ روزہ شیطان لعین پر غلبے کا دوسرا نام ہے۔ شیطان بندگان الہی کو بہکانے کے لیے شہوات و خواہشات کو بطور ہتھیار اختیار کرتا ہے اور کھانا پینے سے ان شہوتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان
ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لہذا شیطان کی راہیں تنگ کرو، اور یہ تنگی صرف بھوک سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کس چیز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک سے۔ روزہ کی نسبت اللہ کی طرف بطور خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ روزے سے شیطان کو شکست اٹھانی پڑتی ہے، اس کے چلنے کی جگہ اور راہیں تنگ ہو جاتی ہے، چنانچہ اپنے دشمن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت و حمایت سے نوازتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد ربانی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی کوشش کی ابتدا بندے کا فعل ہے، اور ہدایت کی شکل میں جزا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف راہ ضرور دکھائیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ شہوات، خواہشات کی تبدیلی یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، اس لیے کہ شہوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں۔ جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سرسبز و شاداب رہیں گی، شیطان کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی، اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کا انعام ظاہر نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آنا جانا نہ رکھتے تو انسان آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ اور روزہ داروں کے لیے جہنم سے ایک مضبوط ڈھال ہے۔